آج ہم انسانی تعلقات اور کسی کو قائل کرنے کی صلاحیت سے جڑی ایک حکمت عملی پر بات کر رہے ہیں۔ بظاہر یہ بہت سادہ لگتی ہے لیکن ہے بہت مؤثر۔ جی، یہ ڈیل کارنیگی کے کام سے نکلا ہوا ایک اصول ہے۔ بالکل، اور اصول یہ ہے کہ کسی بھی بات چیت میں، خاص طور پر جہاں اختلاف کا امکان ہو، شروع میں ہی مشترکہ باتوں پر اتفاق حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ مقصد یہ کہ دوسرے شخص سے فوراً ہاں ہاں کہلوایا جائے۔ سننے میں تو یہ بہت بنیادی سی بات لگتی ہے۔ ہاں لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے نفسیات بہت گہری ہے۔ ہاں کہنا صرف ایک لفظ نہیں ہے نا، یہ ذہنی اور جذباتی طور پر دروازے کھولتا ہے قبولیت کے۔ اور نہیں کہنا؟ نہیں کہنا اس کے بالکل الٹ ہے۔ یہ صرف اختلاف نہیں، یہ ایک آپ سمجھے کہ ایک نفسیاتی دیوار کھڑی کر دیتا ہے جسے توڑنا مشکل ہوتا ہے پھر۔ بہت مشکل۔ تو آج ہم اسی کی گہرائی میں جائیں گے۔ یہ ہاں تکنیک آخر اتنی طاقتور کیوں ہے؟ اس کی نفسیات کیا ہے؟ اور اصل زندگی میں یہ کیسے کام کرتی ہے؟ جی، کچھ حقیقی مثالیں بھی دیکھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ اختلاف سے بات شروع کرنا یہ الٹا کیوں پڑ جاتا ہے اکثر؟ پروفیسر اوور اسٹریٹ نے اس پر بہت کام کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نہیں کا جواب ایک ایسی رکاوٹ ہے جسے عبور کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسا کیوں؟ اتنا شدتی رد عمل کیوں؟ یہ دلچسپ سوال ہے۔ دیکھیے، جب کوئی شخص نہیں کہتا ہے نا، تو یہ صرف اس کی رائے نہیں ہوتی۔ اچھا۔ اس وقت اس کی پوری شخصیت، اس کی انا، اس کا فخر، وہ سب اس نہیں کے دفاع میں آ جاتے ہیں۔ بعد میں شاید اسے لگے بھی کہ وہ غلط تھا، لیکن اپنی بات سے پیچھے ہٹنا وہ انا پر بہت بھاری گزرتا ہے۔ یعنی بات صرف منطق کی نہیں رہتی، انا کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ صرف نفسیاتی نہیں ہے، جسمانی رد عمل بھی ہوتا ہے۔ پورا اعصابی نظام، غدود، پٹھے، سب ایک دفاعی حالت میں آ جاتے ہیں۔ جسم بھی نہیں کہہ رہا ہوتا ہے ایک طرح سے۔ جی بالکل، پیچھے ہٹنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ تو پھر ہاں کہنے میں کیا ہوتا ہے؟ ہاں کہنا بالکل مختلف ہے۔ وہ جسم اور ذہن کو آگے بڑھنے، قبول کرنے، ایک کھلی حالت میں لاتا ہے۔ تعاون کا اشارہ؟ جی، نفسیاتی مزاحمت کم ہو جاتی ہے اور بات چیت مثبت سمت میں چل پڑتی ہے۔ وہ بلیئرڈ کی گیند والی مثال آپ نے دی تھی، وہ یہاں بہت اچھی لگتی ہے۔ ہاں بالکل، ایک سمت میں گیند چل پڑے تو رخ بدلنا مشکل ہوتا ہے، اور الٹی سمت میں بھیجنا تو اور بھی مشکل۔ جی اسی طرح ایک بار نہیں کی سمت چل پڑے تو اسے ہاں کی طرف لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جتنے زیادہ ہاں شروع میں مل جائیں اتنا ہی آسان ہوتا ہے آگے بڑھانا۔ بالکل، اپنے مقصد کی طرف لے جانا آسان ہو جاتا ہے۔ اور ستم ظریفی کیا ہے؟ ستم ظریفی یہ کہ لوگ اکثر دوسروں کی مخالفت کر کے اپنی اہمیت جتاتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے اختلاف رائے سے وہ زیادہ بااثر لگیں گے۔ وہ اس ہاں والی سادہ سی تکنیک کی طاقت کو سمجھتے ہی نہیں۔ بالکل، کسی سے بھی شروع میں نہیں کہلوانا بہت آسان ہے۔ طالب علم ہو، باہک ہو، بچہ، میاں بیوی، ہمیں بدلنے کے لیے اوہو، اس کے لیے تو فرشتوں جیسی حکمت اور صبر چاہیے۔ بہت مشکل کام ہے۔ یہ تھیوری تو سمجھ آ گئی، اب دیکھتے ہیں یہ عملی طور پر کیسے کام کرتی ہے۔ وہ نیو یارک کے بینک ٹیلر جیمز ایبرسن، ان کی کہانی سنائیں۔ جی، ایبرسن صاحب، ان کے پاس ایک صاحب آئے اکاؤنٹ کھلوانے۔ فارم بھرا، زیادہ تر جواب دے دیے، لیکن کچھ سوالات پر آ کر اٹک گئے۔ کہا یہ معلومات نہیں دوں گا۔ اب پرانا طریقہ کیا ہوتا؟ پرانا طریقہ ٹیلر فوراً کہتا، جناب معلومات نہیں دیں گے تو اکاؤنٹ نہیں کھلے گا، بات ختم۔ یعنی سیدھا نہیں کی طرف دھکیلنا۔ بالکل، لیکن ایبرسن نے انسانی تعلقات پر کچھ پڑھا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے زاویہ بدلا، بینک کی ضرورت پر فوکس نہیں کیا، گاہک کیا چاہتا ہے اس پر توجہ دی۔ اچھا۔ پہلے تو اتفاق کیا، کہا ہاں شاید یہ معلومات اتنی ضروری نہ بھی ہوں، ایک مشترکہ زمین تلاش کی۔ پہلا قدم۔ جی، پھر ایک سوال پوچھا جو سیدھا گاہک کے فائدے کا تھا۔ فرض کریں خدا نخواستہ آپ کا انتقال ہو جائے اور آپ کے پیسے اس بینک میں ہوں، تو کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ بینک یہ رقم قانون کے مطابق آپ کے سب سے قریبی عزیز کو دے دے؟ منطقی سوال۔ گاہک نے فوراً کہا ہاں بالکل چاہوں گا۔ یہ پہلا ہاں مل گیا۔ اچھا، پھر ایبرسن نے اگلا سوال کیا، تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ ہمیں اپنے قریبی عزیز کا نام بتا دیں تاکہ ایسی صورت میں ہم آپ کی خواہش بغیر کسی غلطی یا دیر کے پوری کر سکیں؟ اور جواب؟ گاہک نے پھر کہا ہاں
दूसरा हाँ। नतीजा क्या निकला? नतीजा हैरान कुन था। जैसे ही इस नौजवान को लगा कि ये मालूमात उसके अपने फायदे के लिए हैं, बैंक के लिए नहीं, इसका रवैया बिल्कुल बदल गया। अच्छा। उसने ना सिर्फ वो मालूमात दे दी जिनसे पहले इनकार कर रहा था, बल्कि एबरसन के मशवरे पर एक ट्रस्ट अकाउंट भी खोल लिया अपनी वालदा के नाम। वाह, यानी शुरू में हाँ हाँ करवाने से वो असल मसले को ही भूल गया। बिल्कुल, और खुशी खुशी तावन करने लगा। ये वाकई जबरदस्त मिसाल है जाविया बदलने की। एक और मिसाल थी वो वेस्टिंग हाउस वाले सेल्समैन जोसेफ एलिसन की। जी, जोसेफ एलिसन। उनके इलाके में एक बड़ा मुमकिना गाहक था, एक चीफ इंजीनियर। कंपनी सालों से कोशिश कर रही थी उन्हें कुछ बेचने की। कितने सालों से? एलिसन से पहले वाले ने 10 साल कोशिश की, नाकाम रहा। एलिसन ने खुद 3 साल और लगाए, कुल 13 साल। 13 साल? जी। आखिरकार वो कुछ मोटरें बेचने में कामयाब हुए, थोड़ी सी। उम्मीद ये थी कि अगर ये ठीक चले तो सैकड़ों का बड़ा ऑर्डर मिलेगा। लेकिन फिर मसला हो गया। हाँ, 3 हफ्ते बाद इंजीनियर ने एलिसन को बुलाया। कहा, एलिसन, मैं आपसे बाकी मोटरें नहीं खरीद सकता। वजह? आपकी मोटरें बहुत गर्म हो रही हैं, इतनी गर्म कि उन पर हाथ रखना मुमकिन नहीं। अब यहाँ तो बहस बनती थी। एलिसन अपनी मोटरों के दिफा में बहुत कुछ कह सकता था, लेकिन वो समझदार था। उसे पता था बहस से कुछ नहीं मिलेगा। उसने फौरन हाँ तकनीक इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने क्या कहा? उसने कहा, मिस्टर स्मिथ, मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूँ। अगर ये मोटरें वाकई इतनी गर्म है तो आपको बिल्कुल मजीद नहीं खरीदनी चाहिए। वाह, यानी पहली कदम पर इत्तेफाक। जी। फिर कहा, आपको तो ऐसी मोटरें चाहिए ना जो नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी नीमा के मेयार से ज्यादा गर्म ना हो। क्या ये दुरुस्त नहीं है? इंजीनियर ने क्या कहा? फौरन कहा, हाँ बिल्कुल दुरुस्त। पहला हाँ। अच्छा। एलिसन ने बात आगे बढ़ाई। अच्छा, नीमा के ज़वाबित कहते हैं कि एक सही डिजाइन वाली मोटर कमरे के दर्जा हरारत से 72 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा तक गर्म हो सकती है। क्या ये बात दुरुस्त है? इंजीनियर ने फिर हाँ कहा। हाँ, कहा, ये तो दुरुस्त है, लेकिन आपकी मोटरें इससे भी ज्यादा गर्म है। अब भी वो इख्तिलाफ कर रहा था। लेकिन एलिसन ने बहस नहीं की। उसने सिर्फ एक और हकीकत पर मबनी सवाल पूछा। अच्छा, आपके मिल रूम का दर्जा हरारत कितना है? जवाब क्या मिला? इंजीनियर ने कहा, तकरीबन 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो एलिसन ने हिसाब लगाया। जी। उसने कहा, अगर मिल रूम 75 डिग्री है और मोटर 72 डिग्री मजीद गर्म हो सकती है तो कुल दर्जा हरारत 147 डिग्री फ़ारेनहाइट बनता है। हाँ। फिर पूछा, क्या आपका हाथ नहीं जलेगा अगर आप उसे 147 डिग्री के गर्म पानी के नलके के नीचे रखें? इस पर तो इंजीनियर को हाँ कहना ही पड़ा होगा। जी, कहना पड़ा। कहा, हाँ जलेगा, एक और हाँ। तो आखिर में एलिसन ने क्या कहा? बहुत नरमी से मशवरा दिया, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि इन मोटरों पर हाथ ना रखा जाए? और इंजीनियर मान गया? मान गया। कहा, हाँ मेरा ख्याल है आप ठीक कह रहे हैं। और नतीजा? नतीजा ये कि बहस खत्म और इंजीनियर ने अगले महीने के लिए तकरीबन $35,000 का ऑर्डर दे दिया। कमाल है, सालों की बहस बेकार गई और चंद मिनट की हाँ वाली गुफ्तगू काम कर गई। बिल्कुल। एलिसन ने खुद कहा कि उसने सीखा कि दूसरे के नुक्ता नज़र को समझना और उसे हाँ कहने पर आमादा करना कहीं ज्यादा फायदेमंद है। ये मिसालें तो बहुत वाज़ेह हैं। एक और छोटी सी मिसाल थी वो कैलिफोर्निया वाले एडी स्नो की, तीरंदाजी वाली। जी, एडी स्नो। उसे तीरंदाजी का शौक हुआ, एक दुकान से सामान खरीदा। फिर उसका भाई मिलने आया। वो उसके लिए उसी दुकान से कमान किराए पर लेना चाहता था। क्लर्क ने साफ मना कर दिया, कोई लचक नहीं दिखाई। तो एडी ने क्या किया? दूसरी दुकान पर फोन किया। वहाँ जो साहब थे वो बहुत खुश अखलाक थे। उन्होंने क्या कहा? पहले तो माजरत की, कहा हम अब किराए पर नहीं देते क्योंकि माली तौर पर फायदेमंद नहीं रहा। फिर पूछा, क्या आपने पहले कभी किराए पर ली है? एडी ने कहा हाँ। जी, पहला हाँ। फिर दुकानदार ने याद दिलाया, तब आपने शायद $25 से $30 किराया दिया होगा। एडी ने फिर हाँ कहा होगा। जी हाँ, दूसरा हाँ। फिर पूछा, क्या आप पैसे बचाना पसंद करते हैं? इसका जवाब तो जाहिर है हाँ ही होगा। बिल्कुल। तीसरा हाँ।
اب دکاندار نے اپنا اصل نقطہ پیش کیا۔ کیا کہا اس نے؟ کہا دیکھیں ہمارے پاس ایک پورا بو سیٹ ہے، تیروں اور باقی سامان کے ساتھ، صرف $34.95 میں۔ یہ کرائے سے صرف $4.95 زیادہ ہے، اسی لیے ہم نے کرایہ دینا بند کر دیا ہے۔ کیا یہ مناسب نہیں لگتا؟ اتنے سارے ہاں کے بعد تو انکار کرنا مشکل ہو گیا ہوگا۔ بالکل۔ ایڈی نے وہ سیٹ خرید لیا اور جب لینے گیا تو کچھ اور چیزیں بھی خریدیں۔ اس دکان کا پکا گاہک بن گیا۔ پھر وہی بات، ہاں سوالات نے خریداری کو ایک منطقی فیصلہ بنا دیا۔ جی، پیسے بچانے والے انتخاب کے طور پر پیش کیا۔ یہ عملی مثالیں تو بہت ہیں۔ کیا اس ٹیکنیک کا کوئی تاریخی یا فلسفیانہ پس منظر بھی ہے؟ یقیناً ہے، بہت گہرا پس منظر ہے۔ تاریخ کے سب سے عظیم فلسفیوں میں سے ایک سقراط، ایسنس کی مکھی۔ جی وہی۔ انہوں نے لوگوں کو قائل کرنے کا انداز ہی بدل دیا تھا۔ ان کا طریقہ کیا تھا؟ کیا وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ تم غلط ہو؟ نہیں، بالکل نہیں۔ سقراط تو بہت ذہین تھے۔ ان کی پوری ٹیکنیک، جسے آج ہم سقراطی طریقہ یا سقراٹک میتھڈ کہتے ہیں، وہ اسی ہاں پر مبنی تھی۔ بالکل۔ وہ ایسے سوالات پوچھتے تھے جن سے ان کے مخالف کو لازماً اتفاق کرنا پڑتا تھا۔ وہ ایک کے بعد ایک نقطے پر اتفاق حاصل کرتے جاتے تھے؟ اچھا، یعنی وہ بحث نہیں کرتے تھے، سوال کرتے تھے۔ جی، وہ سوال پوچھتے رہتے تھے، یہاں تک کہ آخر میں ان کا مخالف تقریباً بغیر محسوس کیے خود کو اسی نتیجے پر پہنچا ہوا پاتا جسے وہ شروع میں سختی سے رد کر رہا ہوتا۔ یہ تو بہت ہی زبردست اور لطیف طریقہ ہے۔ بالکل، اسی لیے کہتے ہیں کہ اگلی بار جب ہمیں کسی کو یہ بتانے کی شدید خواہش ہو کہ بھئی تم غلط کہہ رہے ہو، تو سقراط کو یاد کرنا چاہیے۔ جی، براہ راست ٹکرانے کے بجائے ایک نرم سوال پوچھنا چاہیے، ایسا سوال جو ہاں کا جواب لائے۔ شاید اسی لیے مشرق کی حکمت میں بھی نرمی پر اتنا زور ہے۔ وہ چینی کہاوت ہے نا، جو نرمی سے چلتا ہے وہ دور تک جاتا ہے۔ ہاں، یہی۔ بالکل، یہ کہاوت ہزاروں سال کے انسانی فطرت کے مشاہدے کا نچوڑ ہے۔ چینی تہذیب نے 5000 سال سے انسانی رویوں کو سمجھا ہے۔ اور ان کی یہ حکمت بالکل اسی غیر تصادمی نرم رویے کی بات کرتی ہے جو ہاں ٹیکنیک کی بنیاد ہے۔ تصادم سے بچو، ہم آہنگی پیدا کرو۔ تو آج کی ساری بات چیت کا خلاصہ، بنیادی نقطہ یہ نکلا کہ کسی بھی گفتگو میں، خاص طور پر جہاں قائل کرنا مقصد ہو، شروعات ہمیشہ مشترکہ زمین تلاش کرنے سے کرنی چاہیے، دوسرے شخص سے مثبت جوابات یعنی ہاں حاصل کرنے سے۔ اور اس کی وجہ سادہ ہے، یہ نفسیاتی مزاحمت کو کم کرتا ہے۔ جب کوئی شروع میں ہاں کہنا شروع کر دیتا ہے تو وہ ذہنی طور پر زیادہ کھلا اور قبول کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اس مثبت ماحول میں پھر اپنی بات منوانا آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل، بجائے اس کے کہ شروع میں ہی نہیں کی دیوار کھڑی کر دی جائے اور پھر اسے توڑنے میں ساری توانائی لگ جائے۔ اور یہی ہے ڈیل کارنیگی کا اصول نمبر 5۔ جی، دوسرے شخص سے فوراً ہاں کہلوائیں۔ یہ آج بھی اتنا ہی اہم اور کارآمد ہے۔ بالکل۔ چلیں، آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر ہم اپنی روزمرہ کی بات چیت میں، خاص طور پر جب حالات مشکل ہوں یا اختلاف رائے ہوں، شعوری طور پر یہ کوشش کریں کہ پہلے اتفاق کے نقاط تلاش کریں، تو یہ ہمارے تعلقات پر، ہماری بحث کے نتائج پر اور مجموعی طور پر ہماری بات چیت پر کیا اثر ڈال سکتا ہے؟